الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تمام احباب ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، ہم سب کا اس دنیا میں قیام، یہاں آنا، یہاں کی زندگی عارضی ہے، اور ہماری اصلی زندگی، ہمارا اصل ٹھکانہ، ہمارا اصل قیام، ہمارا اصلی وطن وہ آخرت ہے۔ یہ ہمارا وطن عارضی ہے، اور آخرت کا ہمارا وطن اصلی ہے۔ اس لیے مومن آدمی کو 2 چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے اور 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انسان جب کسی عارضی جگہ پر جاتا ہے جہاں اس نے چند لمحے یا چند گھنٹے یا چند دن اور مہینے کے لیے رہنا ہے، تو وہ اس عارضی قیام گاہ میں اور اس عارضی قیام گاہ کی ٹیپ ٹاپ میں مشغول اور مصروف نہیں ہو جاتا۔ پردیسی مسافر کمانے والے جب وہ باہر ملک، بیرون ملک یا کسی جگہ پر جاتے ہیں، شہر سے باہر جاتے ہیں، تو وہاں بس گزارے کے قابل اپنی زندگی کا سامان رکھتے ہیں، باقی سب کچھ اپنے اصلی وطن کی طرف بھیجتے رہتے ہیں، اپنے اصلی وطن کی طرف۔ تنخواہ پیسے کمائے، اپنے گھر گاؤں بھیج دیے،
اچھا کپڑا ملا، اچھی چیز ملی، سنبھال کے رکھی، اپنے گاؤں بھیج دی، اس لیے کہ وہاں قیام عارضی ہے، نہ وہاں ٹیپ ٹاپ میں لگ جاتا ہے، نہ وہاں عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے، نہ وہاں مال پیسے اڑانے میں لگ جاتا ہے، بس بقدر ضرورت پردیس میں اور عارضی جگہ میں بندہ خرچ کرتا ہے، باقی سب کچھ کس کے لیے رکھتا ہے؟ اپنے اصلی وطن کے لیے۔ تو مسلمان کو بھی، مومن بندے کو بھی اس دنیا میں اپنے لیے اتنی تیاری پکڑنی چاہیے، اتنا سامان کرنا چاہیے اور اتنا اپنے لیے انتظام کرنا چاہیے جتنا ایک پردیسی آدمی پردیس میں کرتا ہے۔ اس کی نظر وہ ہونی چاہیے وطن اصلی کی طرف، اور مومن کا وطن اصلی وہ آخرت ہے۔ تو ایک چیز تو مومن کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے وطن اصلی کے لیے تیار رہے۔ دوسری چیز، پردیس میں اپنے گھر سے، اپنے وطن سے انسان دور جاتا ہے عارضی طور پر، تو چاہے وہ مناظر، وہاں کی لذتیں، وہاں کی خواہشیں، وہاں کی عیش و عشرت جتنی مزے کی کیوں نہ ہو، وہ اپنے وطن اصلی کو نہیں بھولتا۔ وہ شوق میں رہتا ہے کہ کب میں یہاں سے نکلوں اور اپنے اصلی وطن، اصلی گاؤں میں پہنچوں۔ تو دوسری چیز جو مومن کو مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے وطن اصلی کا شوق، آخرت کا شوق۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک چھوٹا سا کتابچہ، رسالہ لکھا ہے، اور اس رسالے اور کتابچے کا نام ہی ہے شوق وطن، یعنی شوق وطن اصلی۔ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مومن بندے کو جنت میں اللہ کیا لذتیں عطا فرمائیں گے، مومن بندے پر اللہ کیا رحمتیں نازل فرمائیں گے، مومن بندے کے ساتھ اللہ کا کیا فضل اور کرم ہوگا۔ یہ دنیا یہ عمل کی جگہ ہے، اور وہ دنیا، وہ وطن، وہ جزا کی جگہ ہے۔ یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالے کے آخر میں لکھا ہے کہ جزا، بدلہ دینا، اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس میں ظلم ہوگا، یا اس میں عدل ہوگا، یا اس میں رحمت۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت مومن ایمان والوں کو ان کے عملوں پر جو جزا دیں گے اس میں ظلم تو ہوگا ہی نہیں، کہ بندے نے کوئی نیکی کی ہے اور اللہ رب العزت اس نیکی کا بدلہ نہ دیں، اس کی جزا نہ دیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ تو پہلی چیز ظلم، وہ تو اللہ کریں گے نہیں کسی مومن کے ساتھ۔ دوسری چیز ہے عدل، کہ مومن بندے نے ایک نیکی کی، اللہ اس کو اس کا ایک بدلہ دے۔ فرمایا اللہ یہ بھی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ عدل سے بڑھ کر دیں گے۔ نیکی ایک کی ہے، اللہ اس کا بدلہ 10 گنا دیں گے۔ نیکی ایک کی ہے، اللہ اس کا بدلہ 70 گنا دیں گے، 700 گنا دیں گے۔ ظلم نہیں فرمائیں گے، عدل سے بھی کام نہیں ہوگا، خصوصی اللہ کا فضل ہوگا اور اللہ کی رحمت ہوگی ایمان والوں پر۔
نیکی کا بدلہ تو اللہ یوں دیں گے، اور گناہوں کے لیے اس کے لیے اللہ اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت مومن بندے پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرے گا۔ اللہ مومن بندے پر چھوٹے گناہوں کو پیش کرے گا۔ ہاں بندے، تو نے یہ گناہ کیا، چھوٹا گناہ، جی اللہ کیا۔ یہ گناہ بھی کیا، جی میرے اللہ میں نے یہ بھی کیا۔ یہ گناہ بھی تو نے کیا، جی اللہ یہ بھی کیا۔ چھوٹے 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 گناہ، بڑے گناہ نہیں، ان کو اللہ چھپائے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ پیش کرے گا، بندہ اقرار بھی کر لے گا۔ اب بندہ ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ہم نے تیرے ان سب جو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے، ان سب کو معاف بھی کر دیا، اور ان کو معاف کرنے کے بعد ان کے بدلے میں ہم نے تجھے نیکیاں بھی دے دی۔ یہ نہ ظلم ہے نہ عدل ہے، یہ فضل اور رحمت ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب مومن بندہ سوچے گا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے اور ان پر معافی بھی مل گئی، نیکیاں بھی مل گئی، تو وہ اللہ رب العزت سے خود کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو کچھ بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ اب مومن بندہ یہ سوچے گا کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ نے معاف بھی کیا اور ان کا بدلہ بھی دیا، تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے اللہ ان کو بھی معاف کرے گا اور بدلہ بھی بڑھا دے گا۔ تو اس وقت مومن کے دل میں، مومن اللہ کے سامنے اقرار کرے گا اور کہے گا کہ اللہ یہ تو سب چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، بڑے گناہ نظر نہیں آ رہے۔ یہ ہے وطن اصلی اور آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت تیار کی ہے، اور روزانہ اس جنت کو کہا جاتا ہے تیار ہو جا، سج جا، مزیدار ہو جا، میرے مومن بندے آنے والے ہیں، ان کا تو نے خیال رکھنا ہے۔ جنت سے کہا جاتا ہے۔ تو جب جنت بار بار سنتی ہے کہ کچھ ایسے بندے بھی آئیں گے جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے تذکرہ ہو رہا ہے، او فلاں مومن بندہ آنے والا ہے، اللہ پہلے سے تذکرہ فرماتے ہیں جنت کے لیے، تو روایات میں آتا ہے کہ جنت خود اس مومن بندے کی مشتاق ہوتی ہے کہ وہ مومن بندہ کب آئے گا، اور اس جنت میں جو اس مومن بندے کے خادم ہوں گے وہ بھی مشتاق ہوتے ہیں۔ تو جنت بھی اشتیاق میں ہے، شوق رکھتی ہے کہ مومن بندہ کب آئے گا۔ جنت کے در و دیوار، جنت کے محلات، جنت کے خادم، جنت کی حوریں، یہ سب ایمان والوں کے مشتاق ہیں، مشتاق ہیں۔ کب آئیں گے ایمان والے؟ اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ جنت کی حوریں اعلان بھی کرتی ہیں، جنت کے در و دیوار منتظر ہیں۔ مومن کا وطن اصلی وہ آخرت ہے۔ تو مومن بندے کو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ اس جہان میں، اس عالم میں ہمارا قیام عارضی ہے۔ جیسے پردیس میں جاتے ہیں وہاں عارضی قیام ہوتا ہے، وہ اچھے سے اچھا ہوٹل ملے، اچھی سے اچھی گاڑی ملے، اچھی سے اچھی خوراک ملے، بس بندہ سوچتا ہے 2-4 دن کا ہے۔ اصلی وطن اصلی اس کی طرف نگاہ ہوتی ہے، وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز وطن اصلی کا شوق ہونا چاہیے۔ مومن بندے کے لیے بھی وطن اصلی کا شوق۔ پھر احادیث میں ہے کہ مومن بندے کو، نیک بندے کو آخرت میں، جنت میں
ہر طرح کی لذتیں ملیں گی، جسمانی لذتیں بھی ملیں گی، روحانی لذتیں بھی ملیں گی، ظاہری لذتیں بھی ملیں گی، باطنی لذتیں بھی ملیں گی۔ یہاں دنیا میں بعض لوگ ظاہراً جسمانی طور پر بڑے خوبصورت دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، بڑے ٹھاٹ باٹ سے، بڑی اچھی زندگی، اچھا گھر، اچھی گاڑی، سب کچھ، لیکن ان کے دلوں کو سکون نہیں ہوتا، ان کا باطن بے سکون ہوتا ہے۔ اچھے اچھے لوگ دیکھیں، ماشاء اللہ اچھی خاصی ٹیپ ٹاپ والی زندگی، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے، بیوی بچوں سے، اولاد سے سکون نہیں ہے۔ تو ظاہری سکون ہے، باطنی نہیں ہے، باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے، جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے، روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ دنیا میں یہ سب کچھ ہے، لیکن آخرت میں جسمانی لذتیں بھی ہوں گی، روحانی لذتیں بھی ہوں گی، ظاہری لذتیں بھی ہوں گی، باطنی لذتیں بھی ہوں گی۔ ہر مومن بندہ جو خواہش کرے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، سرخ یاقوت کے گھوڑے اللہ بنا کے دے گا تمہیں۔ یاقوت موتی بہت مہنگا ہوتا ہے، یاقوت مرجان یہ بہت زبردست قیمتی موتی معدنیات، اللہ اس سرخ یاقوت کے گھوڑے بنا کے دے گا۔ اللہ فرمائیں گے سوار ہو جا اس پر، اب تو جدھر چاہے گا گھوڑا ادھر تجھے لے جائے گا، گھوم پھر سیر کر، جدھر سے تیرا دل کرے جا، پوری جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ، دوبارہ اپنے محل میں اور اپنے گھر میں اور اپنے ٹھکانے میں واپس آ جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے، صحیح بخاری میں، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت میں کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل ہوگی، اگر تمہارا دل کھیتی باڑی کو چاہے گا تو اللہ تمہارے لیے کھیتی باڑی کا شوق بھی پورا کر دے گا۔ پھر فرمایا، اسی وقت بیج ڈلے گا، اسی وقت کھیتی اگے گی، اسی وقت کھیتی بڑھ جائے گی، اسی وقت کھیتی کٹ جائے گی، کاشت بھی ہو گئی، بو بھی دیا گیا، کھیتی باڑی سب تیار ہو کر، بیج تیار ہو کر آپ کے سامنے رکھے ہوئے، ضرورت نہیں ہے وہاں پر، لیکن اللہ نے اس جنتی کا شوق پورا کرنا ہے نا، تو یہ سب کچھ انتظام ہو جائے۔ ہر مومن بندے کا جو بھی شوق ہوگا اللہ رب العزت اس کے شوق کو پورا فرمائیں گے۔ دنیا میں تو بہت ساری آرزویں، بسا آرزو کے خاک شد، بہت ساری آرزویں، تمنائیں ہیں، خاک میں مل گئیں۔ جنت میں جنتی کی کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی خواہش خاک میں نہیں ملے گی، پوری کی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی نے چاہا وہ جنت میں ملے گا۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہوا دیکھا کہ ایک جنتی کچھ کھا رہا ہوگا، مثال کے طور پر سیب کھا رہا ہے۔ دیکھیے اب سیب کھاتے کھاتے اس کے دل میں خیال آیا، یار آم کھانا چاہیے، تو جو سیب اس نے منہ میں ڈالا ہوا ہے اور سیب کے ذائقے کے ساتھ اس کو کھا رہا ہے، لیکن جو ہی جنتی کے دل میں آم کی خواہش ہوئی تو وہی اس کے منہ میں سیب آم کے ذائقے میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ہے جنت جو اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ یہ ہے ہمارا وطن اصلی۔ تو میرے عزیزو، اس وطن اصلی کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں تو ہمارا قیام، ہماری زندگی کچھ دن کی، تیاریاں تو ہم نے بڑی کر رکھی ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔
بلڈنگ بنا دی 8 10 20 منزلہ، کاروبار کر لیا، جی یہ مکان میں نے لیز کروا لیا، 100 سالہ لیز ہے، 90 سالہ لیز ہے، کون جیے گا 100 سال؟ کون جیے گا 90 سال؟ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یہاں تو ہم نے بڑی تیاری کی، شادی بیاہ، سفر پہ جانا ہوتا ہے، کہیں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، ہم کتنی تیاری پکڑتے ہیں، لیکن وہ جو وطن اصلی ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ تو مومن کا وطن اصلی آخرت ہے، جنت ہے۔ ایک تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور دوسرا ہمیں اسی کا شوق رکھنا چاہیے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا رسالہ ہے شوق وطن، کتب خانوں میں ملتا ہے، موبائل پر بھی لکھیں گے شوق وطن حضرت تھانوی، تو وہ کتابچہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے، موبائل میں، کمپیوٹر میں، سکرین پر مطالعہ بھی کر سکتے۔ شوق وطن، اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری اور آخرت کا شوق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمارے لیے آخرت کا خزانہ بن سکے۔ تو اپنی نمازوں کی فکر کیجئے، دن کی 5 نمازیں ہیں، جماعت کے ساتھ ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بس آپ نے دن کی 5 نمازوں کا اہتمام کر لیا جماعت کے ساتھ، وطن اصلی کی تیاری شروع ہو، اللہ کے احکامات پر عمل، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بس وطن اصلی کی تیاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔